میں ایک مسلمان، ایک کلمہ گو، قرآن پر ایمان رکھنے والا، قرآن پر عقیدہ رکھنے والا، قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ آخری کتاب، اور قرآن دستور الہی، اور قرآن نبی کریم رحمت دو عالمین کے لیے رحمت بنا کے اللہ نے بھیجا ہے، اس نبی پر اس قرآن کو اتارا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اب یہ ہے کہ قرآن سے ہماری کتنی محبت ہے، اور قرآن کے ساتھ ہمارا کتنا رشتہ ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے، اور قرآن کے ساتھ کتنی محبت ہے ہماری، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اگر واقعاً ہماری محبت قرآن کے ساتھ نہیں ہے، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، قرآن کے ساتھ میری رشتہ نہیں ہے، قرآن کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہے، تو یاد رکھو پھر مجھے نجات نہیں ملے گا مجھے۔ یہ ہم لوگ جو سمجھتے ہیں نا، یعنی اہل بیت کہتے ہیں، اہل بیت بدون قرآن، اہل بیت کا جو ہے وہ مفہوم نہیں، قرآن کے بغیر اہل بیت کا مفہوم نہیں ہے، اہل بیت کے بغیر قرآن کا مفہوم نہیں ہے، کوئی معنی مفہوم نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ آپ یہ کہیں کہ میں اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، اگر قرآن کے ساتھ تمہارا محبت نہیں ہے تو یہ محبت جھوٹی محبت ہے، یہ محبت جھوٹی ہے۔ کیوں؟ دلیل یہی ہے کہ پیغمبر خدا رحمت دو عالم نے شیعوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، اور کہا انسانیت کی نجات کا جو ہے نسخہ دے دیا ہے۔ اگر واقعاً تم چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، تو اس نسخے کے اوپر عمل کرو۔ وہ نسخہ کیا تھا؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی۔ یہ حدیث ثقلین جو تمام شیعہ سنی سب جو ہے اس میں متفق ہیں، حدیث ثقلین کے بارے میں سب، کتنے ہزاروں راوی ہیں اس کو نقل کرنے والے، اور مفسرین نے اپنی کتابوں میں، محدثین نے اپنی کتابوں میں، اور تاریخ مؤرخین نے اپنے کتابوں میں اس حدیث کو جو ہے اپنے جگہ پہ جو ہے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ عبارات تھوڑی سی مختلف ہیں لیکن حدیث یہی ہے۔ فرمایا میں تمہارے درمیان دو قیمتی، بھاری، باعظمت دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے جو قرآن ہے، الحم سے لے کے والناس تک، اسی کو قرآن ہے، یہی قرآن ہے، اور کوئی قرآن نہیں ہے۔ جیسے ہمارے اوپر جو الزام لگاتے ہیں یہ یعنی تکفیری جو ہے شیعوں کا اور قرآن ہے، نہیں، الحم سے لے کے والناس تک جو قرآن درمیان میں ہے وہی قرآن، شیعوں کا بھی وہی قرآن ہے، وہی قرآن ہے جو نبی کریم پر جو قرآن اترا ہے وہی قرآن ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی ہوئی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ لی ہے۔ اور ایک میری اہل بیت، میری اطرت، یہ دو چیزیں تمہاری نجات کے لیے ہیں، بس انہی کے ساتھ تم متمسک رہو گے، انہی کے فرامین کے اوپر تم عمل پیرا ہوں گے تو یاد رکھو تمہیں نجات ہے، تمہیں نجات ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس رسول قدر اسلام کے اس فرمان اقدس کے اوپر ہم امتی کتنے عمل پیرا ہیں، کتنے عمل کرتے ہیں، قرآن کے اوپر کتنا عمل پیرا ہیں، اور اہل بیت کے اوپر کتنا عمل پیرا ہے۔ یہ الفاظ یہاں نہیں چلتی ہیں، ٹھیک، ہم الفاظ کے دل دادہ ہیں، عمل کی طرف نہیں آتے ہیں۔ اصل چیز ہے عمل، عمل، عمل۔ جب عمل نہیں ہے تو جتنے بھی آپ اچھے الفاظ تراشیں گے ان الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، عمل کریں گے۔ تو اس قرآن مجید کی پہلی جو ہے وہ مختصر آیت جو ہمارے یہاں آیت تصور کیا جاتا ہے وہ بسم اللہ ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ ہے، یعنی پہلی آیت بسم اللہ ہے۔ اور اس بسم اللہ کے بارے میں بہت سی روایات ہیں،
بہت سی روایت، ایک روایت نہیں ہے۔ یعنی جو بھی انسان جو بھی کام شروع کرے گا، جب بسم اللہ سے شروع کرے گا تو اس کا کام جو ہے دم بریدہ نہیں ہوگا، ناقص نہیں رہے گا، وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اور یہاں تک جو ہے وہ یعنی روایات میں آیا ہے، جو تاجر ہیں، جو دکاندار ہے، جب دکان کھول رہا ہے، دروازہ کھول کے جب بیٹھنے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جائے تو اس کے دکان میں برکت ہوگی، اس کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ یعنی ایسی چیزوں کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، یہ بسم اللہ ہے۔ اور میں نے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سید مرتضی علم الہدا کاظمین میں جب وہ درس پڑھا رہے تھے تو ایک شاگرد آتا تھا بغداد سے، درمیان میں دریائے فرات ہے، پل تھوڑا آگے دور تھا تو گھوم کے آگے جو ہے کلاس میں دیر سے آتا تھا ہمیشہ۔ تو سید مرتضی علم الہدا نے پوچھا کہ آپ لیٹ کیوں آتے ہیں، ہمیشہ کلاس میں دیر سے آتے ہیں؟ تو کہا کہ استاد کیا کریں، گھر جو ہے وہ کیا ہے بغداد میں ہے، راستہ لمبا ہے، آگے پل ہے، پل سے گزر کے آنے تک جو ہے وہ کیا ہے ٹائم لگتا ہے۔ تو ایک تعویذ لکھ کے دے دیا، یہ لے لو اپنے پاس رکھو، آئندہ دریا سے آنا۔ تعویذ ڈال دیا اور جا کے دریا سے چلا گیا۔ دریا میں ایسے گزرتا تھا اس کے پیر بھی گیلے نہیں ہوتے تھے، اور روزانہ اس دریا سے آنا جانا ہے، پیر بھی گیلے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں طالب علموں یہ بیماری ہے، استاد نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے اس کے اندر، اتنا بڑا اثر۔ ایک دن کھولا تو کیا لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ یہ دیکھیں عقیدہ اسی کا نام ہے، یقین اسی کا نام ہے، اس کے اوپر یقین رکھنا۔ اور یہ بند کر کے بسم اللہ، استاد نے کوئی خاص بڑی دعا کوئی بڑی آیت تو نہیں لکھی ہے، بسم اللہ لکھا ہے۔ عقیدے کی کمزوری یعنی وہ پھر دوسرے دن بند کر کے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ کے جب دریا میں آ گیا تو ڈوبنے لگا، پھر ادھر سے نکل کے آیا تو پھر لیٹ ہو گیا، کلاس میں دیر سے پہنچا تو استاد نے پوچھا تو بس یہ ڈوبنے لگا، تو استاد نے کہا کھولا ہوگا، تعویذ کو کھولا ہوگا۔ ہاں استاد میں نے کھول کے دیکھا، تو کہا یہی وجہ ہے، تمہارے عقیدے میں کمزوری آ گئی، تمہارے عقیدے میں کیا ہے کمزوری ہے۔ آج جو ہے ہم قرآن ہمارے پاس ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن جو ہے وہ ہم ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی، ایک چھوٹی پریشانی بھی اس سے حل نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر کے نسخے کے اوپر ہمیں یقین ہے، لیکن قرآن کے اوپر یقین نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہیں کہ یہ چیز نہ کھاؤ تو ڈاکٹر نے کہا ہے نہیں کھانا، خدا نے کہا یہ نہ کھاؤ تو نہیں، قرآن نے کہا ہے یہ نہ کھاؤ تو نہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یار تمہیں بلڈ پریشر ہے، بڑا گوشت نہیں کھانا ہے، ہاں تو گھر میں جو ہے وہ طوفان مچائیں گے، بڑا گوشت نہیں دینا مجھے کبھی بھی، جو ہے میرے سامنے مت لاؤ۔ ڈاکٹر نے قرآن نے کہا ہے کہ سوت مت کھاؤ، یہ تمہیں تمہارے ایمان اور تمہارے جسم تمہارے جان کھوکھلا کر دے گا یہ سوت، لیکن وہ کھا رہے ہیں، آرام سے کھا رہے ہیں۔ وجہ یہی تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم جو ہے ترس رہے ہیں اسم اعظم کے پیچھے، مر رہے ہیں، وہ مجھے یاد ہوتا کہ اس کے واسطے سے، اس اسم اعظم کے واسطے سے میں اپنے حاجتوں کو جو ہے وہ کیا ہے جناب جو ہے وہ بھر لاؤں، اپنی مشکلات پریشانیوں کو دور کروں۔ بسم اللہ جو ہے اسم اعظم کے اتنے قریب ہے جیسے آپ کے آنکھ کی سفیدی اور سیاہی کے قریب ہے۔ اس حدیث میں جو ہے امام فرماتے ہیں بسم اللہ اسم اعظم کے اتنے قریب ہیں جیسے تمہاری آنکھ کی سفیدی اور سیاہی کے قریب ہے، ملے ہوئے ہیں، اسی طرح بسم اللہ اسم اعظم کے قریب۔ تو کبھی ہم نے اس چیز کی طرف جو ہے وہ کیا ہے
نہیں دیکھا؟ کتنی بڑی تاکید کی گئی ہے بسم اللہ پڑھو، یعنی فرمایا کہ یعنی جس نے بھی کوئی کام جو ہے وہ شروع کیا، اگر بسم اللہ سے شروع نہیں کیا تو اس کا کام دم بریدہ رہے گا، ناقص رہے گا، اس کا کام مکمل نہیں ہوگا۔ جاؤ ورد بناؤ اس کو، گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، دکان میں جاتے ہوئے، دکان کے دروازہ کھولتے ہوئے، ہر جگہ میں جو ہے وہ بسم اللہ کا ورد کرو، پھر دیکھو کہ یہ اثر ہے یا نہیں، یہ اثر ہے یا نہیں ہے اس بسم اللہ کا، یہ نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں۔ تمام مومن مومنات کی شرعی حوائج کی برابری، پریشانی کی دوری، مشکلات کی آسانی، آپ اپنے